پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 29 مئی 1988 ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اچانک ہی ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے بارے میں آج بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن ان کی حکومت کی برطرفی کا واقعہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ محمد خان جنیجو جنرل ضیاء الحق کے نامزد وزیر اعظم تھے، اور ضیاء نے شاید ان کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ ان کو ایک کمزور سیاستدان سمجھتے تھے جس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا۔ جنیجو کا دیہی سندھ سے تعلق تھا، وہ برسوں سے سیاست میں تھے لیکن قومی سطح پر ان کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ لیکن 1985 میں وزیر اعظم بننے کے بعد جنیجو نے جرنیلوں کو کئی چیزوں پر چیلنج کرنا شروع کر دیا اور پارلیمانی اور سیاسی اصولوں جیسی بے تکی باتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ افغان پالیسی کو ایک سویلین اور سیاسی معاملہ قرار دے کر مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کو بحال کرایا اور جرنیلوں اور اعلیٰ افسروں کو چھوٹی گاڑیوں پر بیٹھنے کی ہدایات دینا شروع کر دیں۔ ان کی برطرفی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس سے موجودہ سیاست کے کئی رجحانات کی بنیاد پڑی۔ ہوا یوں کہ وزیر اعظم چین کے دورے سے لوٹے اور ایئرپورٹ پر وہ صحافیوں سے مخاطب ہی تھے کہ اچانک صحافیوں نے اٹھ کر جانا شروع کر دیا۔ اس وقت کے وزیر مملکت برائے دفاعی امور رانا نعیم وہاں موجود تھے اور انہوں نے صحافیوں سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ وزیر اعظم کے اخباری کانفرنس سے اس طرح تم لوگ کیوں نکل رہے ہو؟ پتہ چلا کہ صدر جنرل ضیاء الحق نے اچانک ایک اور اخباری کانفرنس بلائی ہے جس میں وہ ایک اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ ایوان صدر میں جنرل ضیاء نے محمد خان جنیجو کی حکومت کی برطرفی اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ محمد خان جنیجو نے اس برطرفی کو عدالت میں چیلنج کیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران ججوں کے رویے سے کچھ یہ اندیا ملا کہ حکومت بحال کرتی جائے گی۔ صحافی ناصر ملک کہتے ہیں کہ آخری دن کی سماعت کے لیے جنیجو کو عدالت نے یہ کہہ کر طلب کیا کہ وہ ان کی بات بھی سننا چاہتے ہیں۔ بقول ناصر ملک، عدالت کے باہر وزیر اعظم کا فل پروٹوکول لگنا شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بھی پہنچ گئیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ محمد خان جنیجو عدالت سے وزیر اعظم کی حیثیت میں نکلیں گے۔ جنیجو عدالت آئے لیکن ان کو سنا نہیں گیا، بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں ان کی حکومت کو بحال ہی نہیں کیا۔ لیکن کیوں؟ بہت سال بعد یہ بات نکلی۔ اندر کی بات یہ ہے کہ دو پیغام اس سلسلے میں بھیجے گئے تھے۔ ایک تو عدالت کو فوج نے ایک پیغام بھیجا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوج وہ نہیں چاہتی جو عدالت کرنے جا رہی ہے۔ کئی سال بعد مرزا اسلم بیگ کیس کی ایک سماعت میں وسیم سجاد نے یہ اعتراف کیا کہ وہ شخص تھے جنہوں نے ججوں کو فوج کا یہ پیغام پہنچایا۔ وسیم سجاد سینئر وکیل، سابق وزیر قانون اور سابق چیئرمین سینٹ ہیں۔ دوسرا پیغام جج حضرات کی طرف سے محمد خان جنیجو کو بھیجا گیا۔ اس میں بقول رانا نعیم یہ کہا گیا کہ عدالت اس صورت میں ان کی حکومت بحال کر دے گی کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے اعلان شدہ انتخابات کی تاریخ کو مان لیں۔ رانا نعیم وہاں موجود تھے جب یہ پیغام پہنچایا گیا، اور ان کے مطابق انہوں نے جنیجو کو مشورہ دیا کہ وہ اس شرط کو مان لیں کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے، الیکشن تو لڑنا ہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ محمد خان جنیجو نے کہا کہ نہیں، یہ اصول کی بات ہے، وزیر اعظم خود انتخابات کا وقت مقرر کرتا ہے۔ انہوں نے ججوں کی پیشکش رد کر دی۔ اس عدالتی فیصلے میں تضاد کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی برطرفی کو غیر قانونی اور غلط قرار دیا گیا، لیکن حکومت کو بحال نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ اس وزیر اعظم نے سیاسی اور جمہوری قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ محمد خان جنیجو نے ملک میں مارشل لاء کا خاتمہ یوں یقینی بنایا تھا کہ 8ویں ترمیم کی منظوری سے اسے مشروط کر دیا تھا۔ ملک سے مارشل لاء اٹھا لیا گیا۔ جلا وطن رہنما بے نظیر بھٹو بھی جنیجو دور میں ملک واپس آئیں اور ان کا لاہور میں والہانہ استقبال ہوا۔ ان کی سیاسی سرگرمیوں پر حکومت نے کوئی پابندیاں عائد نہیں کی۔ صحافی ماریانہ بابر یاد کرتی ہیں کہ وزیر اعظم جنیجو نے بے نظیر کو افغانستان کے معاملے پر منعقد APC یعنی کل جماعتی کانفرنس میں بھی بلایا، جو بات بقول ان کے فوج کو بالکل پسند نہیں آئی۔ افغانستان کے معاملے کے سیاسی حل کی بات بھی شاید جرنیلوں کو مناسب نہیں لگی۔ پھر اور کئی باتیں تھیں جو اس وقت کی فوجی قیادت کو ناگوار تھیں۔ ایک تو چھوٹی گاڑیوں کا معاملہ تھا۔ محمد خان جنیجو نے پارلیمان میں جا کر اعلان کر دیا کہ اب اعلیٰ افسران شاندار گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے اور پاکستان میں بنائی گئی چھوٹی گاڑیوں کو ترجیح دیں گے، جو کہ اس زمانے میں زیادہ تر سوزوکی کی گاڑیاں تھیں۔ یہ تھی بات جرنیلوں کو چھوٹی سوزوکی میں بٹھانے کی۔ رانا نعیم کہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد مثال کے طور پر وزیر اعظم پارلیمان سے نکل کر خود ٹویوٹا کرونا گاڑی میں روانہ ہوئے بجائے سرکاری مرسیڈیز کے۔ پھر تھی بات سرکاری اخراجات میں کٹوتی کی۔ محمد خان جنیجو
ضلع سانگڑ کے باحیثیت زمیندار تھے، لیکن وہ سادگی پسند اور کفایت خوار تھے۔ جرنیلوں کو چھوٹی گاڑیوں میں بٹھانے کی بات کے علاوہ انہوں نے کئی مرتبہ ایوان صدر کے اخراجات پر بھی سوالات اٹھائے اور بتایا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء خود اس سے کافی ناراض ہوتے تھے۔ محمد خان جنیجو نے اس سے ہٹنے کی بات کی اور ایک طرح سے احتساب چاہا، جس کا نشانہ محض سیاستدان نہیں تھے۔ اور پھر شاید ان کی برطرفی میں فیصلہ کن عنصر محمد خان جنیجو کا اوجری کیمپ کے معاملے پر موقف تھا۔ 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں پر سٹنگر میزائل اور راکٹ گھنٹوں تک گرتے رہے۔ لوگ سمجھے بھارت نے حملہ کر دیا، افراتفری کا عالم تھا اور 100 سے زائد شہری مارے گئے، جن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد بھی شامل تھے۔ یہ ایک فوجی اڈے اور اوجری کیمپ میں دھماکوں کا نتیجہ تھا۔ محمد خان جنیجو نے اس پر حکومتی تحقیقات کا حکم دیا، جو بات شاید فوج کو اچھی نہیں لگی۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو مارشل لاء کی پیداوار کہا جا سکتا ہے۔ وہ مارشل لاء کی حکومت میں وزیر رہے، غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے پارلیمان میں آئے اور ان کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے نامزد کیا، لیکن ساتھ انہوں نے جمہوری اور پارلیمانی نظام کو مستحکم بنانے کو اپنا ہدف بنا لیا اور کافی حد تک ان کو کامیابی بھی ملی۔ مارشل لاء ہٹوایا اور بنیادی حقوق کی بحالی یقینی بنائی، سیاسی جماعتوں کے نظام کو بحال کروایا اور ملک کو فضول خرچی سے ہٹ کر خود کفالی کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ پارلیمان کی بالادستی اور جمہوریت کو مستحکم بنانے کی کوششوں میں شاید محمد خان جنیجو آج کے حکمرانوں سے بہت آگے تھے، اور وہ اپنے اصولوں پر قائم بھی رہے۔